urduaz.com ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں، جہاں پر ہم مختلف موضوعات کی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ نامور ماہر تعمیرات یاسمین لاری کا دعویٰ ہے کہ دیہی علاقوں میں یہ ماحول دوست مکانات اس سے بھی کم قیمت میں تعمیر ہو سکتی ہیں۔ کراچی کی مرکزی سڑک شارع فیصل سے گزرتے ہوئے یقیناً کئی لوگوں کی نظریں گورا قبرستان کے نزدیک سرخ گرینائٹ سے تعمیر شدہ بلند عمارت پر پڑی ہوں گی۔ FTC نامی اس عمارت میں کئی ٹن لوہا، سیمنٹ، شیشہ اور کنکریٹ استعمال ہوا اور یاسمین لاری یہ عمارت تعمیر کرانے والی آرکیٹیکٹ تھی، مگر اب انہوں نے اس میٹیریل کے استعمال کو ترک کر دیا ہے۔ عالمی ایوارڈ یافتہ ماہر تعمیرات یاسمین لاری کا کہنا ہے کہ ہر کوئی سٹار آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں بنائیں۔ ان کا بھی وہی حال تھا اور تقریباً 36 سال انہوں نے یہی کیا۔ اس وقت دنیا اور تھی، کھپت مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ خیال نہیں آیا کہ ہم دنیا کے گولے کے وسائل ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہے کیا تباہی آئی ہے۔ ہم نے زمین کو بری طرح سے استعمال کیا ہے۔ قدرتی آفات بڑھ گئی ہیں، عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں جس کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں۔ یاسمین لاری لاہور کے شاہی قلعہ کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کی ادارہ برائے سائنس، تعلیم اور ثقافت یونیسکو کی مشیر رہی ہیں۔ اسی دوران 2005 میں کشمیر میں زلزلہ آ گیا اور بقول یاسمین لاری کے یہ زلزلہ ان سمیت کئی لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لایا۔ میں نے یہ سوچا کہ تعمیرات میں مقامی طریقوں اور زمین کو کیسے استعمال کروں۔ اس میں چونے کا بڑا ہاتھ تھا۔ جو تاریخی عمارتیں ہیں ان کے تحفظ میں چونے کا استعمال ہوتا ہے، وہ میں نے وہاں سے سیکھا اور بعد میں زلزلے سے متاثرہ علاقے میں یہی استعمال کیا۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھر بڑے سستے بنتے تھے اور لوگ خود بنا سکتے تھے، لکڑی ہو یا پتھر۔ اس سے ہم نے تعمیرات کی۔ پاکستان میں 2010 اور 2011 میں آنے والے سیلاب اور بعد میں زلزلوں نے یاسمین لاری کو کم قیمت مکانات کی تعمیر کا موقع فراہم کیا۔ میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ پرانی قدروں سے سیکھا ہے۔ میں نے جو بھی ڈیزائن کرتی ہوں دیسی تعمیر ہے یا تاریخی عمارتوں کی مرمت سے سیکھا ہے۔ یاسمین لاری نے سندھ کے ضلع ٹھٹھہ میں مکلی قبرستان کے قریب اپنا ماڈل ویلیج بنایا ہے اور ہیریٹیج فاؤنڈیشن نامی تنظیم کے پلیٹ فارم سے زیرو کاربن یا ماحول دوست تعمیرات کی فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ان کی تعمیرات میں مٹی، چونے اور بانس کے استعمال عام ہیں۔ مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ چونا ایک قدیم میٹیریل ہے جو اہرام مصر، رومت طرز تعمیر اور جو بڑے بڑے قلعے ہیں ان میں بھی استعمال ہوا۔ 1990 کی دہائی سے چونکہ سیمنٹ کا دور دورہ شروع ہو گیا، اس لیے عام لوگ صرف سیمنٹ کو جانتے ہیں، حالانکہ چونے میں سب سے کم کاربن کا اخراج ہوتا ہے اور یہ ہوا سے کاربن کو جذب بھی کرتا ہے۔ مٹی دوبارہ جا کر مٹی میں مل سکتی ہے اور بانس کی فصل ہر 2 سال کے بعد مل جاتی ہے۔ لکڑی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یاسمین لاری نے 5 گوشہ اور اگلو سٹائل سمیت جیومیٹری کی مختلف اشکال کے گھر بنائے ہیں، جو ایک کمرے سے لے کر 3 کمروں تک مشتمل ہیں، جن کی دیواریں مٹی جبکہ چھت، دروازے، کھڑکیاں اور دروازے بانس سے بنے ہوئے ہیں۔ یاسمین لاری کے مطابق یہ بانس کا پری فیب یا پہلے سے تیار شدہ گھر ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو ایک ڈھانچہ دیتے ہیں جس کی فنیشنگ وہ خود کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹوائلٹ جو بھی بانس سے بنتا ہے اور ہینڈ پمپ جو 5 لوگ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو چولہا بھی ہوتا ہے جس کو ہم نے پاکستانی چولہے کا نام دیا ہے، اس کو عالمی ایوارڈ مل چکا ہے۔ ان سب چیزوں کی لاگت تقریباً 27,000 روپے بنتی ہے۔ یہ ہر خاندان کو ملنا چاہیے۔ یاسمین لاری کے مطابق یہ گھر گرمی میں ٹھنڈا بھی رہتا ہے جبکہ کنکریٹ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ دیہاتوں میں ماحول مختلف ہے، وہاں ضرورت ہی نہیں ہے کہ کنکریٹ یا اسٹیل کا استعمال کریں۔ جو تعمیرات کے پرانے طریقے ہیں ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسی چیزیں کریں جو غریبوں کے لیے مناسب ہوں۔ ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے یہ امیروں کے لیے اچھی ہیں یا نہیں۔ پاکستان میں 2010 اور 2011 کے سیلاب کے بعد ہزاروں گھر تعمیر ہوئے، جن کے لیے مقامی اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں نے متاثرین کی مالی معاونت کی۔ یاسمین لاری کے مطابق
इन दिनों जो बड़े बड़े आलमी अदारे मदद के लिए आए, उन्होंने जो घर बनाए वो 1 से 1.5 लाख रुपए तक की मालियत में एक कमरा बनाते थे। उनमें पक्की ईंटें, कंक्रीट के ब्लॉक और स्टील के शतीर इस्तेमाल किए जाते थे। 1.5 लाख रुपए एक कमरे के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इस ज़माना में हमारा घर 20,000 से लेकर 30,000 रुपये में बन जाते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कम आमदनी वाले लोगों के लिए 50 लाख घर तमीर करने का ऐलान किया, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का भी आगाज़ किया गया। ताहम कोरोना वायरस के फैलाव के बाद मज़ीद पेशरफ्त रुक गई। यास्मिन लारी का कहना है कि अभी जो स्कीम आई है या पहले जो आई वो कभी भी गरीबों तक नहीं पहुंच पाई। मौजूदा स्कीम में भी एक कमरा 15 लाख रुपए तक का होगा। यहाँ तक कई लोगों में इतनी सकत भी नहीं होगी कि 5,000 रुपये